ہمارے مستقبل کے چمکتے ہوئے ستارے محض کسی طلبہ تنظیم کے اراکین اور کارکنان نہیں ہیں۔ آپ اس دور جدید کی سب سے بڑی اسلامی تحریک کا حرارت دستہ، اس کے مستقبل کی امید اور اپنی اپنی ذات میں اس کے مستقبل کے مینارہ ہائے نور اور چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ادارہ ہے جسے بلا خوف تردید، بلا مبالغہ پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے سماج کو بلکہ بین الاقوامی سطح پر اسلامی تحریک کو فکری حوالے سے، نظریاتی حوالے سے اور سیرت و کردار کی بلندی کے حوالے سے سب سے زیادہ روشن اور ہمہ پہلو افرادی قوت فراہم کی۔ یوں مجھے اور آپ کو اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود مجھے اپنے دائرے میں اور آپ کو اپنے دائرے میں اس دور کی سب سے بڑی اسلامی تحریک کے کارکنان ہونے کا اور اس کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے قرب و جوار ہی کو نہیں بلکہ اپنی ساری ریاست، اپنے سارے علاقوں کو اسلامی انقلاب اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے فیض یاب کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ میری گفتگو کا موضوع تحریک آزادی کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ نوجوانوں، جب بر صغیر میں تحریک آزادی پاکستان اور تحریک پاکستان سیاسی بنیادوں پر جاری تھی، اہل کشمیر نے 19 جولائی سن 1947 کو ڈوگرا حکومت کی سنگینوں کے زیر سایہ، ڈوگرا استبداد کے زیر سایہ قرارداد الحاق پاکستان کی صورت میں پاکستان کو اپنی منزل قرار دیا۔ وہ پاکستان جس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہ آج جشن تقریر ہے۔ 15 اگست سن 1947 کو وقت کے حکمرانوں کے استبداد کی موجودگی میں ان کے سارے چار حشم اور کیل کانٹے سے لیس ان کی فوجوں کے زیر سایہ اعلان بغاوت کیا اور کشمیر کے تاریخ ساز مقام پر اور صرف 2-2.5 ماہ میں ٹوپی دار بندوقوں سے، کلاڑیوں اور پتھروں سے جذبہ آزادی سے لیس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے 24 اکتوبر سن 1947 کو چوجا لہر کے مقام پر چیروں کے سائے تلے ٹینٹوں میں آزاد کشمیر کی انقلابی حکومت کی بنیاد رکھی۔ 5,500 رقبہ میٹھی علاقہ آزاد کروایا۔ بارہمولہ میں سری نگر سے صرف 12 میل کے فاصلے پر جا کر مجاہدین آزادی نے پنجے گاڑے اور ادھر گلگت بلتستان میں 1 نومبر کو بیس کیمپ اور انقلابی حکومت کی بنیاد 28,000 رقبہ میٹھی علاقہ نہتے بے سر و سامان وقت کی ہر حوالے سے مسلح اور بامسائل اور جابر حکومت کے مقابلے میں فتح کے پھریرے لہراتے ہوئے آگے بڑھی کی طور پر یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ جب مجاہدین آگے بڑھ رہے تھے، سری نگر کے قرب و جوار میں موجود تھے، راجوری فتح ہو چکا تھا، پنچ کی دہلیز پر مجاہدین موجود تھے، ادھر لداخ کارگل کی طرف آگے بڑھنے کا عزم لیے ہوئے خود کو نئے سرے سے منظم کر رہے تھے۔ پاکستان اور کشمیر والے اکان و دلتا میں نہیں گئے تھے۔ اس وقت کا نہرو اور حکومت بھارت مجاہدین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینے اقوام متحدہ میں گئے تھے اور
متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے اہل کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے وعدے کی بنیاد پر موجودہ جو آج بھی سیز فائر ہے، سیز فائر لائن، اس کو متعین کیا گیا اور مجاہدین آزادی کے جو آگے بڑھتے ہوئے قدم تھے انہیں روکنے کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھارت کی مدد کو آئی اور اقوام متحدہ کے وعدے کی بنیاد پر مجاہدین نے وقتی طور پہ اپنے ہتھیار رکھے تھے، لیکن پھر نہرو آنے والے بھارت کے حکمران اقوام متحدہ کی چھتری تلے اور اقوام عالم کے کما حق اپنا کردار ادا نہ کرنے کے نتیجے میں ان کشمیریوں کا بنیادی حق کے خود ارادیت دینے سے انکاری رہے، لیکن کشمیریوں نے وقتی طور پہ عملی جہاد کو ایک طرف رکھا، لیکن سیاسی میدان میں سن 1947 سے لے کر سن 1988 تک ہر پہلو سے جدوجہد جاری رہی، کسی نہ کسی درجے میں سفارتی میدان میں بھی جاری رہی۔ 1988 میں جب وہاں کے نوجوان نے یہ محسوس کیا کہ اقوام عالم بھی اپنے وعدے نبھانے سے قاصر ہے اور جنوبی ایشیا کے حالات بھی اس بات سے قاصر ہیں کہ بھارت کو ان کا بنیادی حق دینے پہ آمادہ کر سکے، کشمیر کا نوجوان اٹھا اور اس 47 کے جذبے کو نئے سرے سے اجاگر کرتے ہوئے دوبارہ عملی جہاد شروع کیا اور 2001 تک وہاں کی 7 لاکھ فوج کو نہ چلے چپائے، لیکن پھر چشم فلک نے یہ المناک منظر دیکھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہاں کے اپنے مولوں کے ہاتھوں اس جہاد کو سبوتاژ کرنے کی مضمون کوششیں کی، لیکن پھر بھی اہل کشمیر 9 لاکھ اور آج کم از کم 15 لاکھ فوج کے مقابلے میں 74 سال سے کبھی سیاسی میدان میں، کبھی میدان قتال میں اور کبھی کسی اور حوالے سے ایک لمحے کو بھی انہوں نے عدم آزادی کو اور جد و جہد آزادی کے حوالے سے نہ اپنے ارادوں میں کوئی ضعف آنے دیا، نہ ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش آئی، وہ ہمارے جد و جہد کیے آگے بڑھتے رہے۔ لاکھوں کی تعداد میں گلیوں کوچوں میں اور کشمیر کے کونے کونے میں مجاہدین آزادی گولیوں کی بھوچاڑ کے مقابلے میں سنگینوں کے زیر سایہ اور کشمیر کی بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر اور کشمیر کا بیٹا کلاشنکوف لے کر توپوں کے مقابلے میں، میزائلوں کے مقابلے میں اور موجودہ دور کے خونخوار ترین درندہ صرف بھارتی حکومت اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں ڈٹا رہا اور پھر 16 جون سن 2016 کو برہان وانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے مقدس خون اور اپنی شہادت کے مقدس خون سے اور اپنی شہادت کے ذریعے پھر ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اس دور سے لے کر آج تک پھر سینکڑوں نوجوان برہان وانی شہید کے نقش قدم میں چلتے ہوئے وقت کے وہاں کے استبداد اور وہاں کی فوجوں کے مقابلے میں اور سری نگر کے گلی کوچوں میں، جموں، پونچھ، لداخ اور سارے کشمیر میں ہر ایک علاقے میں برہان وانی شہید کی قربانی اور اس کی جلائی ہوئی شمع کو اپنے خون شہادت سے روشن کیے رکھا کہ 5 اگست سن 2019 کو بھارت نے آگے بڑھ کے آئینی طور پر اور 31 اکتوبر 2019 کو عملاً پاکستان کی شہادت پر قبضہ جما لیا اور اسے انڈین ٹیریٹری کا حصہ قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں آپ سوچ
میں یاد دہانی کروا رہا ہوں 18 ماہ سے دنیا کا بدترین لاک ڈاؤن ہے اور انسانی تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن ہے۔ سید علی گیلانی کی قیادت میں آج وہاں کی جماعت اسلامی کے امیر عبدالحمید فیاض شیخ کی قیادت میں جناب اشرف زہرائی جو اپنے لخت جگر کو اسلام میں قربان کرنے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آج پابند سلاسل ہیں اور وہاں کی دیگر حریت کا قیادت اور وہاں کی اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران اور اسلامی تحریک کے ہزاروں کارکنان اور وہاں کی حریت پسند قائدین بھی اور وہاں کے حریت کے متوالے نوجوان بھی اور بزرگ بھی پابند سلاسل ہیں، ٹارچر سیل میں موجود ہیں اور آج تک 47 سے لے کر آج تک اہل کشمیر 5 لاکھ شہداء کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، ہزاروں بیٹیوں کی عصمت دری کے کرب سے گزرے ہیں، آج اپنے پیاروں کو ادویات اور بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کے کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کو بھی نہ وہ جھکے ہیں، نہ وہ گھبرائے ہیں، نہ ان کے آنکھوں کی چمک مان پڑی ہے، نہ ان کی جدوجہد میں کوئی ذوق آیا ہے۔ ایسے میں اسلام آباد کے حکمرانوں کی طرف سے مودی کے خونخوار ایجنڈے، RSS کا ایجنڈا، فاشزم کا ایجنڈا، ہندوتوا کا ایجنڈا، اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا جسے لے کے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس نے عملاً پاکستان کی شہرت کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا اور دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو وہ اہل کشمیر کے اوپر نہیں آزما رہا۔ اہل کشمیر نے پہلے بھی اور اس مشکل ترین وقت میں ایک لمحے کو بھی ان کے استقلال کو قلبی اور ذہنی اور عملی طور پر نہ تسلیم کیا نہ آج کر رہے ہیں۔ المیہ یہ نہیں، مودی کے مقابلے میں کشمیر والے پہلے بھی ڈٹے ہوئے تھے، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والے پاکستان کی دفاع کا اظہار بھی ہیں اور کلا بھی ہیں اور حراوت دستہ بھی ہیں، اور یہ جو منحوس سیز فائر لائن ہے اس کے قرب و جوار میں بسنے والے روزانہ بھارت کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں اور ان کی طرف سے برسائے گئے بموں کی زد میں اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھانے میں مجبور ہیں، لیکن وہ صبح آزادی کے طلوع ہونے تک جذبہ جہاد سے سرشار سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ لیکن ایسے میں اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں جو قیادت جو حکومت موجود اور پھر یہاں کے جو حکمران طبقے ہیں ان کی طرف سے مودی کے ہمہ پہلو کشمیر پر قبضہ کرنے اور پاکستان کی ریاست کو تو پہنچانے کے مضمون ایجنڈے اور مضمون مقاصد کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر روڈ میپ نہیں دے سکے۔ 27 سپٹمبر کی اقوام متحدہ کی تقریر کے علاوہ عملاً کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اس ساری کیفیت میں الحمدللہ پاکستان کی اسلامی تحریک، پاکستان کی جماعت اسلامی اور پھر پاکستان کی اسلامی تحریک کا حراوت دستہ اسلامی جمعیت طلبہ اور اس تحریک سے وابستہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اور پاکستان کے عوام، جماعت اسلامی پاکستان اور آزاد کشمیر کی مشترکہ حکمت عملی اور کال پر 5 اگست سن 2019 سے لے کر آج تک اہل کشمیر کے حق میں اور ان کی جدوجہد آزادی کے پشتیبان کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کے اہل کشمیر پہلے بھی شکر گزار تھے اور آج بھی شکر گزار ہیں۔ ذمہ داریاں ریاست کی بھی ہیں، ذمہ داریاں سماج کی بھی ہیں، ذمہ داریاں پاکستان کی قومی قیادت کی بھی ہیں اور ذمہ داریاں نوجوانوں آپ کی بھی ہیں اور ذمہ داریاں میری بھی ہیں۔ پاکستان کی قومی قیادت سے اہل کشمیر کا متفقہ مطالبہ ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ سے اوپر اٹھ کر، باہمی سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کر پاکستان میں جاری یہ جو مناقشے ہیں اور یہ جو کشمکش ہے اللہ حاصل، اس سے اوپر
پر اٹھ کر اپنی شہرت کی حفاظت کی خاطر جوانوں اہل کشمیر محض اپنی آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی تکمیل کے لیے 73 سال سے پاکستان کی طرف بہہ کے آنے والے دریاؤں میں محض پانی نہیں آتا بلکہ اہل کشمیر کے لخت ہائے جگر کا خون بھی اس پانی میں شامل ہے، جس کے باعث ہماری امیدوں کا مرکز، ملت اسلامیہ کی نگاہوں کا مرکز پاکستان سرسبز و شاداب بھی ہے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر کی بیٹی، مقبوضہ کشمیر کا بیٹا، مقبوضہ کشمیر کا بوڑھا باپ اپنے لخت ہائے جگر کے لاشیں اٹھاتے ہوئے اسلام آباد سے کسی محمد ابن قاسم کے انتظار میں 74 سال بیت گئے، ان کے مقدر میں شہادتیں ہیں۔ اہل کشمیر شہادتوں کا یہ سفر جاری رکھیں گے، ہمارے مقدر میں جہاد ہے، جہاد کا یہ سفر جاری رہے گا، لیکن پاکستان کی قومی قیادت کی طرف سے کاؤنٹر روڈ میں اسی طرح مجھے کشمیر کی آزادی کا یقین ہے انشاءاللہ۔ کشمیر نے آزاد ہونا ہے اور پاکستان کی تکمیل کا عنوان بننا ہے اور بھارت کے استبداد کی بربادی کا عنوان بننا ہے انشاءاللہ۔ لیکن پاکستان کی قومی قیادت، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے انتظام اور انصرام کے ذمہ داران تاریخ کے کٹہرے میں بھی، اللہ کی عدالت میں بھی اور ضمیر کی عدالت اس میں کھڑے ہیں اور انہیں جواب دہی کرنا پڑے گی کہ بہتے ہوئے خون کے حق میں اور وہاں لٹتی ہوئی عصمتوں کے حق میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ ہم پاکستان کی اسلامی تحریک کے شکر گزار بھی انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور آپ نوجوانوں سے یہ کہنا ہے، نوجوانوں آپ پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ماتھے کا جھومر بھی ہیں اور کل تو ہونے والے آزادی کی سورج کی کرنیں بھی ہیں اور کل برپا ہونے والے اسلامی انقلاب کے حوالے سے آپ ہمارے مقدر کے ستارے بھی ہیں۔ آپ اپنے دائرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور میدان عمل میں اور اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ فخر حاصل ہے، بجا طور پر یہ فخر حاصل ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سینکڑوں نوجوان 90 سے لے کے آج تک مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک جہاد میں ان کا خون بھی شامل، ان کی جوانیاں بھی شامل، یہ میرا اور آپ کا مشترک ورثہ بھی ہے اور مشترک اعزاز بھی ہے، اس لیے ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو اجاگر نہیں کیا جائے، وہاں کے نوجوانوں کے اوپر ڈھائے جانے والے اور وہاں کی ستم رسیدہ ملت اسلامیہ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کے ساتھ جاری شفقانہ سلوک کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیجئے اور اپنی سرگرمیوں میں جہاں پاکستان میں اسلامی انقلاب، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسلامی اقدار کو اجاگر کرنا، پاکستان کے نوجوان کے سیرت و کردار کو نکھارنا،
وہاں مقبوضہ کشمیر میں برسر پیکار اپنے مجالس میں اور آپ یہاں پرامن بیٹھے ایک پرامن ماحول میں پرسکون ماحول میں نعرہ زن بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مخاطب بھی ہیں. مقبوضہ کشمیر کا بیٹا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ سنگینوں کے زیر سایہ آج سے جذبات رکھتے ہوئے وہاں برسر پیکار ہیں اور وہ مجھ اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں ہر دائرے میں زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمارے لیے ممکن ہے کبھی کال ہو تو سڑکوں پہ آنا بھی تحریک آزادی کشمیر کی تقویت کا باعث ہے. جس طرح 5 فروری کو آپ نے یہاں ایک ریلی اور مارچ کا اہتمام کیا اور ساری پاکستانی قوم اور اہل کشمیر نے دنیا بھر میں ان سے اظہار یکجہتی کیا. وہ نہ گھبرائے ہیں نہ جھکے ہیں، لیکن اس طرف سے جب انہیں یکجہتی کا پیغام جاتا ہے، جب انہیں مجھ اور آپ کی طرف سے یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم انہی کی طرح ہمارے دل میں آزادی کا جذبہ بھی امٹتا بھی ہے، مچلتا بھی ہے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، آخری پیر کے آنسو ان کے لیے بہتے ہیں. اور ہماری زندگی جب کبھی موقع آیا تو کشمیر کی آزادی کے لیے انشاءاللہ انہی کے شانہ بشانہ میدان قتال، میدان کارزار اور میدان جہاد میں بھی انشاءاللہ سرگرم عمل رہیں گے. قوموں کو وہ قوم جس نے آزادی کا عزم کر دیا ہو، جس نے 74 سال تک سارے ظلم جب استبداد کو برداشت کر لیا ہو، خوشبو کو دنیا کی کوئی طاقت مقید نہیں کر سکی، ہوا کو دنیا کی کوئی طاقت مقید نہیں کر سکتی، جذبہ آزادی کو دنیا کی کوئی طاقت مقید اور اس کو زیادہ دیر تک اپنے پنجہ استبداد میں نہیں مقید رکھ سکتی. اس لیے کشمیریوں کے قلب بھی آزاد، کشمیریوں کے ذہن بھی آزاد، کشمیریوں کے دل بھی آزاد. ان کے اجسام کے اوپر استبداد کا قبضہ ہے، انہیں بھی آزاد ہونا ہے. مجھے اور آپ کو اور آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو جو ذرائع میں اثر ہے، بالخصوص سوشل میڈیا اور اس طرح کے دیگر ذرائع، ان کے ذریعے آپ کو مقبوضہ کشمیر کے نوجوان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہنا ہے اور ان کے جذبوں کو جلا دینے کا اہتمام جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح برسر عمل رہنے، برو اقبال رہنے اور اسلامی انقلاب کے اس جدوجہد کے حافظ دستے کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک سوال آیا کہ پاکستان کے فوج اور رفائی کی صورت میں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ کشمیر اپنی آزادی کے نعرہ لگائے کہ کشمیر بنے کا الگ اسلامی ریاست. نوجوانوں، اہل کشمیر وحدت کشمیر اور حق خود ارادیت پر مدعو بھی ہیں اور یکسو بھی ہیں اور اس حوالے سے وہاں کوئی دو آگاہ نہیں پائے گا. اہل کشمیر کو اقوام متحدہ نے حق خود ارادیت دیا ہے اور بین الاقوامی ہیومن رائٹس کے چارٹر میں اہل کشمیر کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینا ہے جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. ہم نے سن 1947 میں 19 جولائی کو پاکستان کی اپنی منزل قرار دیا تھا. جماعت اسلامی آج بھی پاکستان کو اپنی منزل قرار دے کر پاکستان کو وہ پاکستان جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان، وہ پاکستان جو علامہ اقبال کا پاکستان، وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان، وہ پاکستان جو سید علی حجویری کا پاکستان ہے، اس کو منزل قرار دے کر سن 1947 میں وہاں کے پہلے امیر مولانا صاحب الدین نے فرمایا تھا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا آپ جائیں پاکستان میں کشمیر کو لے کے آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا. مقبوضہ کشمیر
گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی آج بھی مولانا صاحب الدین کے اس سلوگن اور اس نعرے کے امین ہے، لیکن اہل کشمیر کو جب حق کے خود ارادیت ملے گا انشاءاللہ اور انہیں اپنے آزادی اور مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا، جو فیصلہ اہل کشمیر کا ہوگا وہ ساری ملت اسلامیہ مقبوضہ کشمیر اور وہاں بسنے والوں کا فیصلہ ہوگا، اسے اقوام عالم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور اسے ہم سارے بھی تسلیم کریں گے۔ یہ دوسرا سوال ہے جو اسلام آباد میں نوجوانوں حامد میر صاحب نے جو کچھ کہا، حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی ترتیب نہیں آئی ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ ایک بڑی کانفرنس میں کیمروں کی موجودگی میں، صحافیوں کی موجودگی میں پاکستان کے ایک عام صحافی نے جو باتیں کہی ہیں سرکاری سطح پر، ہمارا یہ مطالبہ امام اسلامی آزاد کشمیر کے ذمہ دار کی حیثیت سے کہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے انتظام و انصرام میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران کو آن ریکارڈ آ کر حامد میر کے ان اقدامات، ان الزامات اور اس کے اس اظہار کا جواب دینا چاہیے، بصورت دیگر قوم جو کچھ حامد میر نے کہا اس کو درست تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔ دیکھیں نوجوانوں، یہ ایک سوال آیا ہے کہ شہرک کی بات کا نعرہ کہاں تک درست ہے اور حکومت ایک ہے ریاست پاکستان، ایک ہے پاکستان کے لوگ اور ایک ہے پاکستان کی حکومت۔ اہل کشمیر کو پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے اور پاکستان کے لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گلہ تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی ریاست سے گلہ نہیں ہے۔ کچھ افراد ہیں پہلے والے حکمران بھی اور آج کے حکمران بھی، ان کی پالیسیوں میں ذوق رہا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے نتیجے میں، مالی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کے نتیجے میں وہ کنسسٹنٹ کشمیر پالیسی لے کے آگے نہیں بڑھ سکے، نہ سفارتی محاذ پر آگے بڑھ سکے، نہ میدان جہاد میں آگے بڑھ سکے، نہ مقامی طور پر سیاسی سفارتی اور اخلاقی سے آگے بڑھ کے اقدامات کا اعلان کر سکے۔ لیکن ان کی ان کمزوریوں کے نتیجے میں اہل کشمیر کی پاکستان سے محبت میں ضعف اور کمی نہ پہلے آئی نہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی، اور اگر کوئی ضعف آتا بھی ہے، شکوک و شبہات جنم لیتے بھی ہیں، تو اسلامی تحریک کے کارکنان کی حیثیت سے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہمیں یہ دوہری جنگ لڑنا ہے، ایک تو بھارت کے استبداد کے خلاف اور دوسرا ادھر کی ناکردہ کاری کے باعث پاکستان سے محبت میں جو ضعف آتا ہے اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ساری ملت اسلامیہ کی مرکز نگاہ بھی ہے اور ان کی امیدوں کا مرکز اور محور بھی ہے۔ یہ ایک سوال آیا گلگت بلتستان کے اسمبلی میں جماعت اسلامی کے امیدواران کھڑے تھے، ہمارے 5 امیدواران تھے، وہ بہت سارے ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں 3 حکومتوں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی صوبہ سندھ کی حکومت اور مسلم لیگ نون کے وسائل کے مقابلے میں وہاں کی جماعت اسلامی، اور یاد رکھیں گلگت بلتستان میں وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے وہ واحد جماعت ہے جس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ گلگت بلتستان میں باقی ساری جماعتیں پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان کی جماعتوں کی ایکسٹینشن ہے۔ گلگت بلتستان کی جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا حصہ ہے اور ہم نے وہاں الیکشن میں حصہ لیا، بہت مشکلات کے باوجود، حکومت پاکستان کی مداخلت کے باوجود، ان کے حق کے رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود، ان کو آزادانہ حق کے رائے دہی نہ دینے کے بہت سارے ہتھ کنڈے اور انہیں کباب کو آزادی سے
رائے دینے کی راہ کو مسدود کر دیں گے. بہت سارے اقدامات کے مقابلے میں ہمارے 5 کینڈیڈیٹ میدان میں تھے. پچھلی بار کے مقابلے میں انہوں نے دوگنا ووٹ دیے، اور اگر ادھر کی مداخلت نہ ہوتی اور یہ مسائل کی ریت میل نہ ہوتی تو وہاں ہم اپنے بلبوتے پر، اپنے کارکنان کی محنت اور عزم کی بنیاد پر وہاں کی اسمبلی کا حصہ ہوتے. لیکن اسمبلی میں نہ ہونے کے باوجود آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی بھی اور گلگت بلتستان کی جماعت اسلامی بھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی گلگت بلتستان کے محرومیاں اور وہاں وسائل کی قلت کے حوالے سے بھی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود وہاں کے لوگوں کی مؤثر ترین آواز پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. اور وہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ آج بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے. ہم ایوان میں موجود ہوں تو بھی، اور اگر ایوان میں ہمیں پہنچنے نہیں دیا جاتا مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے، اس کے باوجود گلگت بلتستان میں جماعت اسلامی موجود ہے اور پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. اور جو بھی ہمارے وسائل ہیں ان کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہم اپنا رول پہلے بھی اعلان کرتے رہے، آج بھی اعلان کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اور ایک بات آپ نوجوانوں کے حوالے سے اور آگے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے وہاں جا کے وہ پوری صوبے کی بات کی. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے وہ پوری صوبے کی مخالفت کی، اور اسی وجہ سے وہاں بہت ساری آفرز کو بھی ہم نے ٹھکرایا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرح کا باوقار سفر دیا جائے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو صوبوں سے زیادہ حقوق بھی دیے جائیں، وسائل بھی دیے جائیں. اس لیے کہ گلگت بلتستان پاکستان کی حفاظت کے قلعے بھی ہیں اور پاکستان کی تکمیل کے لیے برسر پیکار جہاد آزادی کی نمائندہ حکومتیں بھی ہیں. اور وہاں کے لوگوں کو جتنا باوقار اور باوسائل کیا جائے گا وہ پاکستان کی ریاست کی تقویت کا باعث بھی بنیں گے اور تحریک آزادی کشمیر کی تقویت کا باعث بھی بنیں گے. کسی عبوری صوبے اور تقسیم کشمیر کے کسی ایجنڈے کو اہل کشمیر نے نہ پہلے قبول کیا نہ آئندہ قبول کریں گے. وحدت کشمیر اور سارے کے سارے کشمیر کی اپنی حق کو ارادیت ہمارا پہلے بھی مطالبہ تھا اور آج بھی مطالبہ ہے. یہ ایک سوال ہے کہ 5 اگست کے بعد آپ کا یہ نعرہ تھا اور ایک جملہ تھا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ہر فرد اپنے اجسام میں موجود اس سر کو کشمیر والوں میں جاری جدوجہد آزادی اور کشمیر کی مظلوم بیٹی کا کر سکتا ہے. اور وقت آنے پر آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا ہر پیر و جوان اس قرض کو اتارنے کے لیے کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے اور آنے والے کل انشاءاللہ اللہ یہ موقع فراہم کرے گا اور ہم یہ قرض اتاریں گے اور کشمیر کی آزادی کا عنوان بنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.